اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ گزشتہ عنوان تھا عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے کہ میں نے گزشتہ اپنے لائیو میں بتا چکا ہوں کہ یہ جو سمجھے کہ سیریز ہے، یہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو کور کیا جائے، اور 10-12 نشستیں اس کی ہوں گی۔ آج دوسری نشست ہے۔ عظمت صحابہ پر ہم نے پہلی سمجھے کہ نشست مکمل کی، اور اللہ کا کرم ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا ہے، اور کافی سمجھیے کہ اس کی پذیرائی فرمائی ہے۔ دراصل مقصد یہ ہے کہ کم از کم ربیع الاول آ رہا ہے، اور عشق و محبت میں ہم سمجھیے کہ ڈوبتے ہیں، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال اور میلاد مناتے ہیں۔ تو جب ہم میلاد مناتے ہیں تو صاحب میلاد کی سیرت کو بھی جاننا چاہیے، قرآن کے حکم کو بھی جاننا چاہیے، اور پھر موجودہ حالات اور اس کے تناظر میں دین ہم کو کیا سکھاتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو کیسے برپا کیا، یہ دین آپ تک کیسے پہنچا، اس کو بھی سمجھے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی سلسلے میں یہ سمجھیے کہ سیریز کا آغاز ہم کیے ہیں۔ تو بہرحال عظمت کی بات، جیسے میں نے گزشتہ بات رکھی کہ عظمت سمجھ میں آئی تو پھر محبت کی طرف انسان سمجھیے کہ جاتا ہے۔ جب کسی سمجھیے کہ شخصیت کی یا کسی چیز کی عظمت اور اس کی اہمیت سمجھ میں آئے گی تو پھر محبت ہوتی ہے اس سے، اور جب محبت ہوگی تو پھر محبت اور عشق یہ دونوں سمجھیے پیدا ہوں گے، تو پھر آپ کو دین سے بھی محبت ہوگی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو آپ سمجھیں گے تو پھر محبت کا دروازہ کھلے گا، محبت کا دروازہ، عشق کا دروازہ جب کھلے گا تو پھر دین سے بھی محبت پیدا ہوگی۔ دین کو برپا کرنے اور دین کو سربلند کرنے کی سمجھیے کہ آپ میں ایک لو اور ایک جذبہ اس میں پیدا ہوگا۔ تو بہرحال اور دین کی حفاظت اور شریعت کی حفاظت کے لیے آپ کمر بستہ ہوں گے۔ کب؟ جب پہلا نمبر عظمت مصطفیٰ کا، دوسرا سمجھے عشق نبی کا، تیسرا مرحلہ آئے گا کہ دین پر اور شریعت کی حفاظت کا اور اس پر چلنے کا، حالات سے مقابلہ کرنے کا۔ مثال کے طور پر ہماری اولاد ہوتی ہے تو ہم اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو بھی کر گزر سکتے ہیں ہم کر گزرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو سمجھیے خوش و خرم دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، ان کا سمجھیے عروج دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ کیوں؟ کہ ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنی بیوی ہو یا ہمارے ماں باپ ہو یا ہمارے سمجھیے بھائی بہن ہو، ان سے اگر محبت کرتے ہیں تو پھر ان کی پریشانیوں میں، ان کے دکھ میں، ان کی تکلیف میں ہم پوری مستعدی سے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کی مدد کریں اور ان کو اس تکلیف سے سمجھیے کہ راحت کی طرف لے کر جائیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ ان سے ہم کو عشق رہتا ہے، ان سے ہم کو محبت ہوتی ہے۔ وہ محبت ہوتی ہے تو ہی سمجھیے کہ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ٹھیک جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہوگا، جب محبت ہوگی تو پھر دین سے سمجھیے کہ تعلق جڑے گا، اور دین سے تعلق جڑے گا
تو پھر دین کے لیے ہم کھڑے ہونے کی صحیح کریں گے، دین کی ترقی اور دین کی حفاظت اور دین کی بقا کے لیے ہم جد و جہد کریں گے۔ یہ دین تو باقی رہے گا، لیکن ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہوگا، یہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ سمجھیے کہ اہم چیز ہے۔ یہ دین تو قیامت تک کے لیے باقی رہے گا، اور جب دین ختم ہو جائے گا تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ جب روئے زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی بھی موجود نہیں ہوگا تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو اس دین کی حفاظت اور اس کی ترقی کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جب عشق نبی سمجھ میں آئے گا تو دین کے سمجھیے کہ صاحب دین پر چلنا اور دین کو فالو کرنا اور دین کے سمجھیے کہ ترقی کے لیے آپ جد و جہد کریں گے۔ اب اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے سے پہلے میں قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ افْتَرَخْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينَ تَرْضَوْنَهَا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیل اللہ۔ میں پھر اس کو سمجھیے کہ سمجھا رہا ہوں۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیل اللہ۔ پھر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اب اس میں یہ آیت مبارکہ دراصل کلید ہے عشق و محبت کے لیے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنے سے اور اپنے حبیب سے عشق کی بات کہی ہے، محبت کی بات کہی ہے کہ تم اپنے رسول سے اپنی مالوں، اپنی جانوں اور اپنی سمجھیے کہ اپنے ماں باپ، اگر اس آیت مبارکہ کی روشنی قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، کہو تم کہ تمہارے ماں باپ اور پھر تمہاری بیویاں اور پھر تمہاری تجارت، وَتَخْشَوْنَ كَسَادَهُمْ، اور وہ پیسہ جو تم جمع کر کے رکھے ہو اور اس پیسے میں سمجھے تمہاری تجارت، وہ تجارت جس میں نقصان کا تمہیں اندیشہ ہو، اور وہ پیسہ جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے، اور پھر وہ مکان جو بڑی محبت سے بڑے چاؤ سے تم نے جن مکانوں کو سجایا اور جن مکانوں میں تم رہتے ہو، وہ مکان اگر اللہ کی محبت ورسولہ، رسول کی محبت، وجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت۔ اب اللہ واضح طور پر سورہ توبہ میں حکم دے رہا ہے کہ تمہاری محبتیں مجھ سے، میرے حبیب سے اور اس دین کے لیے جہاد سے، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ نے جہاد کی بات کہی ہے، جہاں اپنی محبت کی بات کہی ہے، جہاں اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کی ہے، وہیں اللہ فرماتا ہے وجہاد فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے بھی منہ نہیں موڑ سکتے۔ اور پھر یہ محبتیں کس پر؟ انسان کو محبت ہوتی ہے اپنے ماں باپ سے، انسان کو محبت ہوتی ہے اپنے بیوی اور اپنے بچوں سے، انسان کو محبت ہوتی ہے اپنی تجارت سے، انسان کو ڈر لگا رہتا ہے اس تجارت کے نقصان کا جس کے تعلق سے اللہ خود ذکر فرما رہا ہے کہ تم کو ڈر لگا رہتا ہے تمہاری تجارت میں نقصان کا۔ اور پھر وہ مال جو تم جمع کر کے رکھے ہو، کہیں وہ سمجھیے کہ خرچ نہ ہو جائے، وہ کہیں سمجھیے کہ صاحب ضائع نہ ہو جائے، اس کا بھی خطرہ لگا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کی رہائش کا مسئلہ ہے، وہ سمجھیے کہ مکان
جس میں تم رہتے ہو اس سے بڑی محبت ہوتی ہے. اس کو انسان سجاتا ہے، سلیقے سے رکھتا ہے. ہاں تو اس مکان کا بھی ذکر ہے جس مکان کو تم بڑی چاؤ سے سجاتے ہو، جس میں تم رہتے ہو. اگر یہ محبتیں اللہ اور اللہ کے رسول سے، اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اللہ کی محبت کافی ہے. یہاں اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے حبیب سے بھی محبت کرنا پڑے گا اور یہ سب چیزوں سے زیادہ محبت کرنا پڑے گا. اور پھر اللہ کے راہ میں جہاد، ہم جہاد کو بالکل سر دست سمجھے کہ نکال چکے ہیں، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد افضل العبادت ہے، جہاد افضل العبادت ہے. اور پھر جہاد کے تعلق سے، شہید کے تعلق سے بے شمار احادیث آتی ہے. شہادت کی موت سے بڑھ کر کوئی اور موت نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سمجھیے کے ساتھ تمنائیں وجہ تخلیق کائنات محمد رسول اللہ میں آتا ہے کہ اے اللہ میری آرزو اور میری تمنا یہ ہے کہ میں تیرے راستے میں شہید ہوں، پھر سمجھیے کہ زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہوں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہوں، پھر زندہ کیا جاؤں. یہ تمنا رسول میں سے شہادت ہے. مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. بہرحال سمجھیے کہ شہادت کی موت تو جہاد کی بڑی اہمیت ہے، اور ان محبتوں میں جہاد کی محبت کا بھی ذکر کیا گیا ہے. لیکن ہماری زندگی کیا ہے؟ ہمارا عشق کیا ہے؟ ہمارا عشق زبانی ہے، ہمارا عشق مٹھے کا عشق ہے، ہمارا عشق سمجھیے کہ دھوم دھام سے خوب لاؤڈ اسپیکر لگا دینا، یہ ہم سمجھیے کہ عشق کا مقابلہ سمجھتے ہیں. اصل عشق رسول یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے اس دین پر چلیں اور اس دین کے لیے جہد مسلسل کریں، جہد مسلسل کریں. اور جب دنیا امتحان لینے پر آ جائے تمہارے دین کا تو اس امتحان میں تم پورے کھرے اتریں، اور اس امتحان میں جو قربانی دنیا مانگے اس دین کو بچانے کے لیے وہ سب قربان کر دے، لیکن دین کو بچا کر رکھے. یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا سمجھیے کہ صاحب عشق کے جو عشق میں ڈوب جاتا ہے تو پھر ایمان کی اس منزل کو پاتا ہے کہ وہ سب کچھ لگا دیتا ہے لیکن دین مصطفیٰ کو بچا لیتا ہے. اور یہی سمجھیے کہ صاحب عشق کا پیمانہ ہے. اور یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے نا، یہ عشق میں ڈوبے ہوئے جنونیوں کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. یہ خالی سیر و تفریح، سیر سپاٹے سمجھیے کہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیا، اپنی زندگی کو بنا لیا، شادی کر لیا، بچے پیدا کر لیا، مکان بنا لیا، ویلتھ اچھی بنا لیا، اس کی وجہ سے یہ دین آپ تک نہیں پہنچا. یہ دین کیسے پہنچا اس کی کنت سمجھیے کہ کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھوں. آل یاسر مکے کا واقعہ ہے. آل یاسر کا مسئلہ تھا، کہا جا رہا تھا کہ محمد رسول اللہ کے عشق کو چھوڑ دے، لیکن آل یاسر کے ظلم کے پہاڑ آل یاسر پر ٹوٹ پڑے، لیکن آل یاسر پوری ثابت قدمی سے ڈٹے ہوئے رہے. حتیٰ کہ پہلی شہید خاتون جس کو اٹھا کر نیزہ ابو جہل نے مارا تو ان کی ناف پر نیزہ لگا، اور شہادت کے بعد دو پیروں کو گھوڑے مخالف سمت میں بن کر دوڑا دیے گئے، ان کا جسم دو ٹکڑے ہو گیا، لیکن وہ عشق نبی کو نہیں چھوڑے اور دین کو نہیں چھوڑے. یہ ہوتا ہے عشق نبی. حضرت مصعب بن عمیر نوجوان صحابی، بار بار نوجوانوں سے جب کبھی بھی سمجھیے کہ موقع ملتا ہے میں یہ بات کہتا ہوں کہ نوجوانوں سنو کہ دین اور عشق رسول کیا چیز ہوتی ہے. اللہ ہم سب میں وہ عشق رسول پیدا کرے کہ مصعب بن عمیر نوجوان اور خوبرو، مکے کے نوجوان،
محمد رسول اللہ سے عشق ہوا، دین حنیف کی طرف آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لگایا اور عشق میں ایسے ڈوبے کہ چچا نے کہا بھتیجے یہ جو دین، یہ جو محمد کے پیچھے تو جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ بار بار وارننگ کے باوجود بھی مصعب بن عمیر نہیں پلٹے، تو آپ کو بوریے میں لپٹ کر مرچی کا دھواں دیا گیا۔ خالی گھر میں کچھ مرچیوں کو جلا دو، سوکھی مرچیوں کو، اندازہ ہوگا مرچی کا دھواں کیا چیز ہوتی ہے۔ دھواں دیا گیا، پھر بھی نہیں پلٹے، مستقل سمجھیے کہ عشق نبی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد چچا نے کہا کہ بھتیجے اگر تم محمد سے اپنا دامن نہیں چھڑاؤ گے تو پھر یہ جائیداد سے بے دخل کر دیے جاؤ گے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، کہ تم سب کچھ لگا دو اس عشق کے راستے میں کہ تم جائیداد سے بے دخل کر دیے جاؤ گے۔ مصعب بن عمیر کون ہیں؟ مصعب بن عمیر وہ خوبرو نوجوان ہیں جن کے لباس اور عطر کی قسمیں مکے کی وادیوں میں نوجوان کھاتے تھے۔ اگر مصعب اس گلی سے جا رہے ہیں تو اس گلی میں خوشبو آتی اور نوجوان یہ کہتے کہ مصعب ادھر سے جا رہا ہے، وہ مصعب بن عمیر۔ تو چچا نے کہا جائیداد سے بے دخل کر دیے جائیں گے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر جو علمبردار بدر و احد ہیں اور جو فرسٹ ایمبیسڈر آف دی مدینہ ہیں اسلام کی، اسلام کے پہلے ایمبیسڈر مدینے کے حضرت مصعب بن عمیر ہیں، وہ مصعب بن عمیر نے کہا کہ چچا جان یہ ساری دولت لے لو لیکن محمد رسول اللہ کی محبت اور دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ تو چچا کو غصہ آ گیا۔ مصعب بن عمیر کے چچا نے کہا کہ بھتیجے یہ جو لباس تو پہنا ہوا ہے تاریخ نے بڑے رونگٹے کھڑا کر دینے والا یہ واقعہ قلم بند کیا ہے کہ مصعب بن عمیر سے ان کے چچا نے کہا بھتیجے یہ جو لباس تو پہنا ہوا ہے یہ لباس بھی ہمارے پیسوں کا ہے، اس لباس کو بھی اتار دے۔ مصعب بن عمیر مادر ذات برہانہ ہو گئے اور جسم پر کوئی لباس اور کپڑا بھی نہیں تھا۔ اپنی شرمگاہ کو چھپاتے ہوئے ماں کے سامنے آ کر کہا ماں یہ کپڑے بھی سمجھیے کہ تمہارے تھے، ان کو بھی دے دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، اب تمہارا سمجھیے کہ مجھ پر کوئی سمجھیے کہ قرض باقی نہیں ہے سوائے دودھ کی اور تمہاری پیدائش کی۔ برہانہ نکلے تو لوگوں نے آپ پر چادر ڈال دی۔ وہ مصعب بن عمیر۔ ہم اپنے ایمان کو ذرا ٹٹول لیں کہ عشق نبی کیا چیز ہے، اور عشق نبی جب پیدا ہوتا ہے تو دین سے والہانہ محبت بھی پیدا ہوتی ہے، اور عشق نبی پیدا نہیں ہوا تو دین سے وہ محبت نہیں پیدا ہوتی۔ ایک پریکٹسنگ ریلیجن کی طور پر ہم سمجھے کہ اسلام پر چلتے ہیں، روایتی مسلمان رہتے ہیں۔ اگر عشق پیدا ہو جائے تو پھر دین سے بے پناہ محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب محبت پیدا ہوتی ہے جس طرح میں نے کہا کہ ایک باپ ایک ماں اپنی اولاد سے جب محبت کرتی ہے تو پھر اپنا سب کچھ اس اولاد کی خوشی پر لٹا دینا چاہتی ہے اور لٹا دیتی ہے۔ تو اگر محمد رسول اللہ سے بھی محبت ہوگی تو دین کے لیے سب کچھ لٹانے کا حوصلہ اور ہنر تمہارے اندر پیدا ہوگا۔ اگر عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو پھر دین پر لٹانے اور دین کے لیے کھڑے ہونے کا حوصلہ نہیں ہو سکتا۔ جو افسوس کرتے ہیں وہ حالات کو نہیں بدل سکتے، جو عشق کرتے ہیں وہ کود جاتے ہیں سمجھیے آگ کے دریا میں اور حالات کو بدلنے کی سعی کرتے۔ اسی طرح ہم آگے بڑھے، حضرت بلال حبشی، حضرت بلال حبشی کو اٹھا کر کانٹوں کے جھنڈ میں پھینک دیا گیا، سوکھے کانٹے سارے جسم کو سمجھیے کہ کانٹے چبھ رہے ہیں اور خون نکل رہا ہے۔ بلال سے کہا جا رہا ہے کہ بلال اس مقام پر اگر تم کو بچا لیا جائے اور تمہارے سمجھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کو اگر سمجھیے لا کر ڈال دیا جائے تو تم سمجھیے کہ خوش ہو جاؤ گے، اس تکلیف سے تم بچ جاؤ گے۔ تو بلال نے جواب دیا احد احد، میرا اللہ ایک ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ تم میرے کو اتنے کانٹوں میں پھینکے ہو، میں تو محمد کو ایک کانٹا بھی اگر چبھا ہو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، وہ چبھنا بھی پسند نہیں کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم کانٹوں میں جھنڈ میں ڈالنے کی بات کر رہے ہو، ایک کانٹا بھی میرے رسول کو چبھ جائے تو میں سمجھیے کہ اس کو برداشت نہیں کروں گا۔ اور بلال کا عشق تو پھر عشق ہے، رسول کو دیکھنا عبادت تھی۔ مسجد نبوی میں بیٹھ کر رسول اللہ کو گھورتے اور روضہ رسول کو سمجھیے کہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف نظریں لگا کر بیٹھتے کہ رسول کب نکلیں گے، رسول کا دیدار پھر کیسے ہوگا۔ یہ سمجھیے کہ بلال کا عشق تھا۔ انشاءاللہ بلال پر پورا ایک عنوان لینے کی کوشش کروں گا۔ حضرت بلال کو ہم صرف مؤذن اور سمجھیے عاشق ایسے ہی سمجھتے ہیں، بلال کی بڑی سمجھیے زبردست تاریخ ہے۔ بہرحال اسی طرح آگے بڑھے حضرت خباب کے عشق کی طرف۔ میں یہ واقعات اس وجہ سے آپ کے سامنے عشق کے رکھ رہا ہوں کہ ہمارے دل تھوڑا سمجھیے کہ عشق نبی سے ولولہ اٹھے اور حقیقی عشق رسول کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت خباب لوہار تھے حضرت خباب۔ آج ہم روتے ہیں نا مال نہیں ہے، ہم ایسا کیسا کریں گے، ہم ویسا کیسا کریں گے، ہمارا ویلتھ ایسی ہے، ہماری فلاح ایسی ہے، ہم خود پریشان ہیں، کہاں ملت کے لیے کام کریں، کہاں شریعت کے لیے کام کریں، کہاں معاشرے کو سدھارنے کے لیے کام کریں، کہاں کیسے کام کریں۔ میں نے حضرت بلال کو بتایا وہ غلام تھے۔ اب حضرت خباب کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت خباب لوہار تھے، لوہے کی بھٹی سمجھیے کہ لوہے کے مختلف چیزیں بناتے تھے۔ تو اوباش قسم کے لونڈے ابو جہل کی کمانڈ میں حضرت خباب کی اس سمجھیے کہ بھٹی کے پاس چلے جاتے اور اس بھٹی میں سے آگ نکالتے، آگ کو مٹی پر ڈال دیتے اور خباب کو اس پر لٹا کر خباب کی چھاتی پر چڑھ جاتے، کہتے کہ محمد رسول اللہ سے رشتہ توڑ دے تو پھر یہ تکلیف ختم ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا چھوڑ دے تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ خباب ان سارے مصائب کو، ان ساری تکلیفوں کو برداشت کرتے اور تس سے مس نہیں ہوتے، دین پر جمے ہوئے ہیں۔ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دن خباب آئے رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین، کہ حضرت خباب آئے اور حضرت خباب آ کر اللہ کے رسول سے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کی مدد اب کب آئے گی؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا۔ آپ نے پوچھا خباب کیا بات ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خباب نے کہا یا رسول اللہ اب برداشت نہیں ہوتا۔ لوگوں نے حضرت خباب کا کرتا یا قمیص پیچھے سے اٹھائی تو دیکھا کہ خباب کا جسم پورا جلا ہوا ہے، پورا سفید ہو گیا ہے آگ سے جل کر، بعض جگہ تو گوشت سمجھی کہ بالکل نہیں ہے، ایسے سوراخ پڑ گئے۔ یہ دین کو بچانے کے لیے یہ قربانیاں دی گئی، محمد رسول اللہ سے وابستگی کے رشتے کو توڑنے کے لیے یہ سارا ظلم و ستم برداشت کیا گیا کہ لوگ رشتے کو توڑوانا چاہ رہے تھے اور یہ سمجھیے کہ یہ ظلم و ستم کے بعد بھی اس رشتے کو مضبوط رکھے ہوئے تھے۔ کیا آج ہمارا ایمان ایسے ہے؟ کیا آج ہم سمجھیے کہ صاحب اس ایمان پر ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت اور دین سے ایسی والہانہ سمجھیے کہ تعلق ہمارا ہے کہ ہم ٹھہر جائیں، ہم جم جائیں اس دین کے لیے؟ آج کیسے کیسے طوفان اٹھ رہے ہیں۔ آج سمجھیے کہ صاحب آسام میں نکاح کے لیے قاضی کنے رجسٹریشن ختم ہو گیا ہے، رجسٹرار کنے جائیے،
اب بہت سے لوگ جا کے رجسٹر میں دستخط کر دیں گے، ہوں گے بولے ہم میاں بیوی بن گئے بھائی، تو تقریب نکاح بھی سمجھیے کہ صاحب اب رک جائے گی۔ آپ تقریب کرنے پہ پابندی نہیں ہے، مگر رجسٹریشن آپ کو رجسٹر آفس میں کرنا پڑے گا۔ خلا طلاق کے مسئلے لٹک جائیں گے وہاں پر، اور پھر اتراکھنڈ میں یکساں UCC آ گیا، یکساں سول کوڈ آ گیا، شریعت کے قوانین کو بدل دیا جا رہا ہے، لیکن ہم کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ ماشاء اللہ ہم اپنی زندگیوں میں مست ہیں، اور عشق رسول کے بڑے نعرے لگیں گے، بڑے سمجھیے کہ سب کچھ کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لائٹ لگا دینا عشق رسول ہے، ضرور لگائیے، میں منع نہیں کر رہا ہوں۔ لاؤڈ اسپیکر لگا کر راستوں کو روک دینا، آپ سمجھتے ہیں عشق رسول ہے؟ اللہ کے رسول راستے کھولنے کے لیے آئے، راستے روکنے کے لیے نہیں آئے۔ دنیا کو سمجھائیے کہ محمد رسول اللہ کی برتھ ڈے کیسے منائی جاتی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے رسول سارے جہاں کے لیے رحمت ہے، ایک چرند، ایک پرند، ایک کافر، ایک مشرک، سب کے لیے میرے رسول رحمت ہے۔ تم سمجھو کہ صاحب انسان سے دشمنی مت کرو، اس کے عمل سے دشمنی کرو۔ کافر کفر کرتا ہے تو اس کفر سے نفرت کرو، مشرک شرک کرتا ہے تو اس کے شرک سے نفرت کرو۔ یہ سمجھایا میرے رسول نے۔ میرے رسول نے انسانوں سے نفرت کی بات کبھی نہیں سمجھائی۔ میرے رسول تو رحمت ہے، اللہ نے کہا کہ یہ رحمت للعالمین ہے، سارے عالموں کے لیے رحمت ہے۔ اگر ایک کیڑا رینگتا ہے زمین پر تو میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ اس کے لیے بھی رحمت ہے، کیونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے عالموں کے لیے رسول رحمت ہے۔ تو رسول رحمت کا یہ دین آپ تک جو پہنچا، بڑے مصائب، بڑی مشکلات، بڑی پریشانیوں اور بڑی قربانیوں کے بعد پہنچا ہے۔ تو لوگ حضرت خباب کی پیٹھ اٹھائے تو یہ عالم تھا پیٹھ کا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خباب ہار گئے دین کے راستے میں، ڈر گئے تم، حق کے راستے پر چلنے والوں پر، زندہ لوگوں پر آرے چلا دیے گئے، لیکن انہوں نے حق سے منہ نہیں موڑا۔ اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی، تم صبر کر کے چلو۔ تو یہ سمجھیے کہ استقامت تھی، محمد رسول اللہ سے والہانہ محبت تھی۔ کیسی محبت! ابو سفیان انشاءاللہ فتح مکہ میں بات رکھوں گا کہ ابو سفیان نے اسی محبت کے نظارے کو دیکھا تو کہا کہ عباس تمہارے بھتیجے کی اگر یہ عزت و توقیر ہے تو یقیناً وہ رسول ہے۔ فتح مکہ کے عنوان پر انشاءاللہ بات رکھوں گا۔ تو یہ سمجھیے کہ عشق کا پیمانہ ہے۔ آخری عشق کی بات سن لیجئے، بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی۔ آخری عشق کی بات، عشق کیا چیز ہوتا ہے، محبت کیا چیز ہوتی ہے وہ، اور پھر سورہ توبہ کی یہ آیت کہ تمہارا مال، تمہارے بیوی، تمہارے بچے کچھ نہیں ہے۔ عشق سمجھیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے دین سے، اس کے دین کو کھڑا کرنے کا عشق ہونا چاہیے۔ تو عشق کا پیمانہ کیا ہے؟ احد کا میدان ہے، زناٹے کی جنگ چل رہی ہے۔ احد کی تفسیر میں بات آ جائے گی۔ اطلاع مدینے میں ملی کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ شہید کر دیے گئے۔ میں صرف عشق کی بات کر رہا، کیونکہ اگر یہ عشق پیدا ہوگا تو پھر دین سے محبت پیدا ہوگی اور دین کی استقامت کے لیے کھڑے ہونے کا حوصلہ اور ہنر پیدا ہوگا۔ خالی سمجھیے جمع خرچ سے عشق پورا نہیں ہوتا، عشق کی منزلیں نہیں پا سکتی، اس راہ میں بہرحال لگانا پڑتا ہے۔ تو احد کے میدان میں گھمسان کی جنگ چلی، اور احد کے میدان میں ایک خبر یہ حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کے بعد یہ خبر آئی کہ محمد رسول اللہ شہید ہو گئے۔ مدینے میں بھی افواہ اڑ گئی کہ محمد رسول اللہ نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے۔ اما جان حضرت عائشہ بھی نکلی، بی بی فاطمہ الزہرا بھی نکلی، کئی خواتین میدان احد کی طرف دوڑ رہی۔
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی اطلاع کے بعد سب نکل گئے. ایک بڑھیا اپنی کوٹری میں بیٹھی ہوئی تھی جس کا نام حضرت اسما، صحابی ہے، صحابیات میں سے جل قدر صحابیہ. ان کے کانوں میں اطلاع ملی کہ محمد رسول اللہ شہید ہو گئے. وہ بڑھیا اپنے گھر سے نکلی، احد کے پہاڑ کی طرف دوڑ رہی. راستے میں کسی نے کہا کہ اے بڑھیا رک جا، تو بیوہ ہو گئی ہے، تیرا شوہر شہید ہو گیا ہے. اور سمجھیے کہ حضرت اسما نے کہا ٹھیک ہے میرا شوہر شہید ہو گیا، بتلاؤ محمد رسول اللہ کیسے ہیں. بتلانے والے نے رسول کی کیفیت اور رسول کی اطلاع نہیں دی تو حضرت اسما پھر احد کے پہاڑ کی طرف دوڑ رہی ہیں. کسی نے کہا اے بڑھیا رک جا، تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا، تیرا جوان بیٹا بھی احد کے میدان میں شہید ہو گیا. حضرت اسما کہتی ہے کہ ٹھیک ہے بتلاؤ میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ کیسے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے. بتلانے والے نے رسول کی کیفیت نہیں دی. اسما احد کے پہاڑ کی طرف دوڑے جا رہی ہیں، دیکھتی ہیں کہ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ سوار ہے. گھوڑے کی سمجھیے کہ نکیل پکڑے ہوئے سعد آگے بڑھ رہے ہیں. بہت سے صحابہ زخمی ہیں، میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ بھی زخمی ہیں. رخسار مبارک میں خوت اقدس کی کڑیاں، جو سمجھیے وار ہیلمٹ ہوتا ہے، اس کی کڑیاں پیوست ہو گئی ہیں اور سمجھیے وہ نکالی گئی ہیں. خون بہ رہا ہے، دندان مبارک اللہ کے رسول کے شہید ہو چکے ہیں. چہرے اقدس اور داڑھی مبارک خون میں تربتر ہے. کچھ سمجھیے کہ راکھ جلا کر حضرت فاطمۃ الزہرا نے اپنے ابا جان کے زخموں سے خون کو روکنے کی کوشش کی ہے. اللہ کے رسول خون میں ہیں، آپ کے سمجھے لباس پر خون ہے. حضرت اسما جب یہ دیکھتی ہیں، عشق کی بات بتلا رہا ہوں کہ عشق کیا چیز ہوتی ہے، عشق کی منزل کیا ہوتی ہے، عشق نبی کا مقام کیا ہوتا ہے اور عشق کیا چیز ہوتا ہے. حضرت اسما جب یہ دیکھتی ہیں تو دوڑ کے گھوڑے کو لپٹ جاتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ سلامت ہے تو دنیا میں کوئی غم نہیں، آپ سلامت ہے تو دنیا میں کوئی اور غم نہیں ہے. اور ایک بات، عشق کی منزل جو پا لیتا ہے تو پھر اللہ اس کو کیسے انعامات سے نوازتا ہے. حضرت سمجھیے کہ صاحب ایک اور خاتون تھی، نام ذہن سے ام امارہ، ایک جل قدر خاتون تھی، وہ حاملہ بھی تھیں. ان کو بھی اطلاع ملی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا. وہ میدان احد میں پہنچی اور ایک بھالا لے کر دشمنوں کو ڈھکیل رہی تھی. رسول کے اطراف دشمنوں کو آنے سے دور رکھ رہی تھی. اسی کشمکش میں، واقعہ طویل ہے، اسی کشمکش میں آپ کا یہ ہاتھ پر ایک زخم آ جاتا ہے اور پھر وہ زخم کچھ عرصے کے بعد سوکھ جاتا ہے. تو مدینے میں کوئی بیمار ہوتا تو سمجھیے، علامہ ابن حلبی اور خلدن کو پڑھ لیجئے، مدینے میں کوئی بیمار ہوتا تو کہتے کہ بھائی امارہ کے پاس چلے جاؤ. وہ حضرت امارہ کے پاس آتے اور حضرت امارہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جو زخم حضرت امارہ کو ہوا تھا، اس زخم کے اس گڑھے میں پانی ڈال کر پلاتی تو لوگ شفا یاب ہو جاتے. یہ اللہ کے انعامات ہیں. عشق نبی میں اگر سمجھیے کہ سب کچھ لگاؤ گے تو کوئی نقصان کا سودا نہیں ہے، فائدہ کا سودا ہے. اللہ قیصر و کسریٰ کے تاج کو عاشقوں کے ٹھوکروں میں لا کر ڈالتے آئے. اللہ رب العزت عشق کے حقیقی معنی اور عشق کی حقیقی سمجھیے کہ محبت اور دین سے تعلق کو ہمارے سمجھیے کہ بڑھا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب